السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. معزز حاضرین جمعہ، علماء کرام، عزیز طلباء اور اسلامی بھائیوں، ہم اس وقت 20ویں سال کے بالکل اختتام میں ہیں اور عن قریب یہ سال 20ویں سال ہم سے رخصت ہو جائے گا. اس مناسبت سے دو چیزوں کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا باذن اللہ تعالی. پہلی چیز جو اس مناسبت سے دیکھی جاتی ہیں وہ ہے کرسمس ڈے کی حقیقت.
دوسری چیز کہ ایک سال کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور اس سال کے اختتام میں یا نئے سال کی آمد کی مناسبت سے بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ یہ دو اہم مسئلے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ اہم گزارشات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، وقت کا بڑی تیزی سے گزر جانا یہ قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ 2025 کی جب آمد ہوئی تھی تو ہم نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا، لیکن ان قریب 2-4 دنوں کے بعد 2025 کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور جیسے ہی 2026 کا سورج طلوع ہوگا 2025 اپنا بساط سمیت کر کے ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور بہت ساری یادیں ہمارے لیے چھوڑ جائے گا۔ رنج و غم کے حادثات، خوشگوار لمحات، حسین یادیں ہمارے لیے چھوڑ جائے گا، اور یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ وقت کا تیزی سے گزر جانا اور زمانے کی گردش ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنی موت اور اپنے قبر کے جانب جا رہے ہیں۔ آج انسان، بالخصوص مسلمانوں کو، نوجوانان اسلام سے میں مخاطب ہوں، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ گزرنے جا رہا ہے اور ہم جشن اور لہو لعب میں ڈوبے ہوئے ہیں، جشن کی تیاری میں ہیں، اور نہ جانے کائنات میں کتنی قسم کی مناسبت اجتماعات قائم کیے جاتے ہیں کہ ہم نئے سال کا استقبال کریں گے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے، اور اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا اللہ کا شکر گزار بننا چاہے، ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ ایک سال ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، اور اس سال کے رخصت ہوتے ہی ہم مزید اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، اور اس کے باوجود وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہاں اقترب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ باب افتعال میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ حساب و کتاب کا وقت ان قریب ہی آنے والا ہے، اور صرف
ہم ہی نہیں اپنے موت کے جانب قریب ہو رہے ہیں، بلکہ یہ دنیا بھی اپنے فنا کی طرف رواں دواں ہے، یہ دنیا بھی اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ان اللہ تعالی جعل الدنیا كلها قلیلا وما بقي منها الا القلیل كالثغب شرب صفوه وبقي قدره، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو، اس دنیا کو بہت ہی معمولی اور مختصر بنایا ہے۔ وما بقي منها الا القلیل، دنیا کا معمولی حصہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے، یہ اللہ کے رسول کی ایک تنبیہ ہے کہ دنیا کے جو خیر القرون تھے، جو اچھے زمانے تھے، وہ گزر گئے ہیں۔ جو بقیہ ایام ہیں ہمارے سامنے، وہ شر اور فتنے سے لبریز ہے۔ شر کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے۔ وما بقي منها الا القلیل، دنیا کے مختصر ایام باقی رہ گئے ہیں، اور اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، کالثقب، اس تالاب کی طرح جس کے صاف و شفاف پانی کو پی لیا گیا ہو، وبقي قدره، اور اس کا گدلا پانی باقی رہ گیا ہو۔ وہ تالاب جس کے صاف و شفاف پانی کو پی لیا جاتا ہے اور گدلا پانی بچا ہوا رہتا ہے، اس میں کسی قسم کا خیر نہیں رہتا ہے۔ لہذا ہم جیسے اپنی موت کی طرف تیزی سے رواں دواں ہیں، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی اپنی اختتام کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے۔ ایسے مناسبت سے اگر ہم جشن اور لہو لیب میں ڈوب جاتے ہیں، خوشیوں کے اجتماعات اگر قائم کیے جائیں، تو سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اندر فکر آخرت کا تصور کہاں ہے؟ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم نے کہاں چھوڑا ہے؟ معزز سامعین کرام، اب آتے ہیں کرسمس ڈے کی حقیقت۔ دراصل کرسمس یہ دو لفظ سے بنا ہے، ایک کرائسٹ جس کا معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور مس جس کا معنی اجتماع، اکٹھا ہونا۔ دونوں لفظ کا ملا کر کے جو معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ اگر اس لفظ کی تاریخ پر غور کیا جائے تو اس لفظ کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں پڑی ہے، اس سے پہلے تاریخ میں اس لفظ کا کہیں ذکر نہیں۔ 3 صدی 4 صدی عیسوی میں اس لفظ کی بنیاد پڑی، اور اس مناسبت کرسمس ڈے کی شروعات 4 صدی عیسوی کے بعد ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچن کا عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر مذہب کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد کرسچن کی ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو یہ تہوار دنیا کا سب سے بڑا تہوار ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس تہوار کی مناسبت سے جانے انجانے مسلمان کی ایک بڑی تعداد ان کی اس مناسبت میں شرکت کرتی ہے، شریک ہوتے ہیں، اور بڑے دھوم دھماکے سے، بڑی خوشیوں کے ساتھ اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے. بائبل اگر آپ اٹھائیں گے تو جو ان کے مختلف نسخے ہیں اس میں خود اختلاف ہے. کہیں 6 جنوری کا ذکر ہے تو کہیں 7 جنوری کا ذکر ہے, کہیں 14 جنوری کا ذکر ہے تو کہیں 18 جنوری کا ذکر ہے. اس لیے کرسچن اور عیسائیوں میں خود اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی. اگر اسلامی تناظر میں دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جب درد ذہن میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ذکر ہے, اللہ کہتا ہے کہ کھجور کے ٹہنیوں کو پکڑ کے کھینچو, تمہارے لیے ترو تازہ کھجور گریں گے. کھجور کی پیداوار فلسطین میں کب ہوتی ہے؟ اگست یا جولائی اور اگست مہینے میں کھجور کی پیداوار ہوتی ہے. اس لیے اس بات کو تسلیم ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دسمبر مہینے میں ہوئی ہے یا جنوری میں ہوئی ہے. اسے ہم تسلیم نہیں کر سکتے. اس کی کوئی حتمی دلیل نہ بائبل میں ہے نہ قرآن میں ہے. لیکن قرآن میں اشارہ ہے اس جانب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یا تو جولائی یا اگست میں ہوئی ہے. لہذا جس فلسفے سے یہ تہوار منایا جاتا ہے وہ فلسفہ ہی غلط ہے, اور ایسے تہوار میں شرکت کرنے کی اجازت جہاں تک اسلام میں اگر دیکھیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سینکڑوں نصوص ملیں گے قرآن و حدیث میں جس کے ذریعے سے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی بات کہی گئی ہے, اور یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب اور ان کے نقش قدم کی اتباع نہ کر لے. اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے مومنو, یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کہیں اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہ اللہ کی تنبیہ ہے کہ علم اور شریعت کے آنے کے بعد اگر آپ نے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلا, اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو یاد رکھنا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کی جانب سے نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ تمہارا کوئی محافظ ہوگا. آج بڑی شان و شوکت سے ہم مغربی کلچر, ان کی ثقافت کو اپنا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. کئی اسلامی فلاسفہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مینٹلٹی, ذہنیت انسان کی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہمیشہ مغلوب قومیں غالب قوم کے نقش قدم پر چل کر کے فخر محسوس کرتی ہے, اور وہی مینٹلٹی, وہی ذہنیت ہمارے اندر بھی ہے. ہم ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کی کلچر, ان کے طور و طریقے کو سراہتے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى, اے لوگو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اور آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی ہے اور ایک قسم کی تنبیہ کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے فخر محسوس کرو گے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ
لدخلتموه قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگو تم ضرور بے ضرور اپنے سے پہلے کی امتیوں کی اقتدا کرو گے، ان کے راستوں پر چلو گے، ایک ایک بالشت میں، ایک ایک گز میں، یعنی مکمل طور پر ان کے نقش قدم پر چلو گے، تم ان کی تہذیب اور ثقافت سے متاثر ہو جاؤ گے اور اسے اپنے لیے باعث خیر سمجھو گے. یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی ہمارے اوپر صادق نہیں آ رہی ہے؟ ہر چیز میں ہم مغربی تہذیب اور کلچر کو اپنا آئیڈیل بنا لیے ہیں، اسے ہم خیر کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا قلنا یا رسول اللہ، کہیں آپ یہود و نصارہ کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا فمن، جی میں یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں اور تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، وہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. معزز سامعین کرام، لہذا پتہ چلا کہ کرسمس ڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کرسچن کا ایجاد کردہ ایک تہوار ہے. اور الغزو الفکری کا نام آپ نے سنا ہے. ایسی مناسبت سے یہ تہوار قائم کی جاتی ہے کہ ایک طرف نئے سال کا جشن، نئے سال کی آمد سے کی مناسبت سے لوگوں کے درمیان خوشی کا ماحول، اور دوسری طرف کرسمس ڈے. لہذا پوری قوم، پوری انسانیت اس خوشی میں جھوم جاتی ہے اور مختلف قسم کے لہو لعب میں غرق ہو جاتی ہے. معزز سامعین کرام، اس کے بعد آتے ہیں وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے اسلام میں. یہ نیا سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس مناسبت سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں. ایک سال ہم نے کھو دیا، ہم سے رخصت ہو گیا. ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ سال نہیں، مہینہ نہیں، ہر لمحے کا وہ محاسبہ کرے کہ کہیں ہم غفلت میں تو نہیں ہیں، عملی اعتبار سے ہمارے اندر کوتاہی تو نہیں ہے، کہیں کسی کے حقوق میں تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو ہم سے نہیں ہو رہی ہے. ہر نفس، ہر وقت مومن اپنے نفس کا محاسبہ کرے. محاسبہ نفس کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں، ایک اہل ایمان کی یہ صفت قرار دی گئی ہے. کہا گیا کہ اہل ایمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ نفس کا محاسبہ کرتے ہیں. معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے مومنو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس نے آنے والے زندگی کے لیے، آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ، اور اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، چاہے وہ دن کے اجالے میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، خبیر ہے، باریک بھی ہے، تمہارے دلوں کے دھڑکنوں کو جانتا ہے. آپ دنیا کے انسانوں کو، آپ انسان کو، مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. محاسبہ نفس کے سلسلے میں حضرت عمر بن الخطاب کا ایک بڑا مشہور و معروف قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے لوگوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل ہی کہ تمہارا حساب و کتاب اور تمہارا محاسبہ کیا جائے. نیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور
آخرت کی تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، وہ ہوشیار ہے۔ اگر آپ کے اندر فکر آخرت ہے، آپ متدین ہیں، تو دنیا آپ کو تانا دے گی، لیکن اسلام نے آپ کو عقل مند کہا ہے۔ لوگ آپ کو تانا دیں گے کہ آپ کے اندر قدامت پسندی ہے، پرانے دور کی سوچ ہے، لیکن اللہ کے حبیب کہتے ہیں القیس، عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اس مناسبت سے ہماری دوسری ذمہ داری کہ ہم اپنے تعلقات، اپنے مضبوط تعلقات رب سے قائم کریں۔ معزز سامعین کرام، ہمارا اور رب کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے۔ یہ بے راہ روی اس بات کی بین دلیل ہے کہ ہمارے اور رب کے رشتے میں کھٹاس پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اے لوگو اپنے رب کی جانب رجوع کرو اور مکمل طور پر اس کا فرما بردار بنا لو، اپنے آپ کو اس کی تابعداری کر لو۔ اور کہیں اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگو اللہ کے جانب تیزی سے بھاگو، اللہ کی مغفرت کے جانب تیزی سے بھاگو، اور اس جنت کے جانب تیزی سے بھاگو جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے بقدر ہے۔ اللہ سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ اللہ کی عبادتوں کے سلسلے میں ہم غور کریں کہ اللہ کی عبادت میں کہیں کوتاہی تو سرزد نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کریں، اور شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات پر غور و فکر کریں کہ کہیں ہم سے کوتاہیاں سرزد تو نہیں ہو رہی ہے۔ چوتھی ذمہ داری، اس مناسبت سے چوتھی ذمہ داری کہ ہم مزہ ما مزہ، جو گزر گیا گزر گیا، جو ہم سے گناہوں کا سرزد ہوا ہے وہ گزر گیا ہے، وہ کل ہے۔ آج اور آنے والے دنوں کے لیے بہترین منصوبہ بندی کریں۔ ایک سال گزر گیا، جو لمحات ہم سے گزر گئے وہ واپس نہیں آئیں گے، جو گناہوں کا سرزد ہو چکا ہے ہو چکا ہے۔ شریعت نے آپ کی رہنمائی کی ہے، آپ صدق کے دل سے توبہ کریں اور آنے والے زندگی کے لیے بہترین منصوبہ بندی کریں۔ عزیز طلبہ، آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے یہاں۔ آپ ایک تعلیمی سفر میں ہیں، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس سفر کے بالکل اختتام میں ہیں، منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو آپ کے پاس 2 سال 1 سال کی مدت ہے آپ کے پاس، کچھ ہیں جنہوں نے ابھی یہ سفر شروع کیا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس 6 سال ہیں 7 سال ہیں۔ اس کے لیے منصوبہ بندی کریں تاکہ آپ کو ایک بہترین منزل آپ کو مل سکے، آپ کامیاب ہو سکیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے وقت کا گزرنا، کہ جو گزر گیا ہے گزر گیا ہے، آنے والی زندگی کے لیے بہترین منصوبہ بندی کریں، اور جو گزر گیا ہے اس کے لیے اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے طلبہ، عزیز طلبہ، جو آپ کی زندگی میں کوتاہیاں ہوئی ہے، جو اوقات آپ نے ضائع کیے ہیں، اس سے آپ توبہ کر لیں، اور جو اوقات آپ کے ہیں آنے والے اوقات کے لیے بہترین منصوبہ بندی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خیش و اقارب ہیں، 5ویں ذمہ داری کہ جو ہمارے خیش و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے سلسلے میں بھی ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا۔ آپ صرف جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہیں، یہ شریعت کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ صرف آپ صحیح راستے پہ چلیں، بلکہ
اپنے خیش و اقارب رشتہ دار کو بھی درست راستے کی رہنمائی کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ان کے درمیان بھی آپ انجام دیں۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اگر ان کے مابین کسی قسم کا ٹھیس ٹھاس ہے، رشتے میں اگر کمزوری آ گئی ہے، تو آپ صلہ رحمی کریں۔ یہ مومن کی صفت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ لب لباب نکلا محترم سامعین کرام کہ یہ سال ہم سے ان قریب رخصت ہونے والا ہے، بہت سارے پیغامات ہمیں دے جا رہا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور آنے والی جو زندگی ہے، آنے والے ایام ہیں، اس ایام کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وقال تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واکبر وقوموا الی صلاتکم۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله